في خاطري يا شاغلا فكري يا هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري سبح معي. عجیب و غریب بات ہے. اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ بد نظری نہ ہو، بد نظری نہ ہو. غیر محرم کو ہاتھ لگانا، زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگاتا ہے اس کے جرم کے بدلے کی سزا جو اللہ نے دینی ہے، اللہ نے، اگر اس کو معلوم ہو جائے نا یہ جرم کتنا سنگین ہے اور مجھے کتنی بھیانک سزا ملنے والی ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ پتہ نا حدیث کا، وہ بندہ اپنے سر کے اوپر کیل رکھے گا اور ہتھوڑی مارے گا، کیل دماغ میں گھس جائے. وہ اس بات کو زیادہ پسند کرے گا اس بات سے کہ اللہ رب العزت اسے جو دردناک عذاب دینے والا ہے. سر کے اوپر کیل رکھ کر خودکشی کر لے انسان. اس بات کو صرف اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ مجھے کتنی عبرتناک سزا ملنے والی ہے، خودکشی کر لے. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے؟ اگر اسے معلوم پڑ جائے یہ کتنی دردناک عذاب والی حرکت ہے تو اپنے جسم کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلوا دے. لوہے کی کنگیاں کیا مطلب؟ کہ لوہا اس کے جسم کے گوشت کو اپنے ارد گرد لپیٹتا جائے، پورا جسم ختم ہو جائے. وہ اس بات میں خوش ہوگا اس عذاب سے بچنے کے لیے جو عذاب اس کو ملنے والا ہے. ہم نے ان باتوں کو معمولی سمجھ لیا ہے. اللہ رب العزت نے زنا کی جو سنگینی عذاب ہے یہ طویل موضوع ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے صحابہ کی، خلفائے راشدین کی زندگی کے بعد رمضان سے قبل اس موضوع کو بھی چلایا جائے. لیکن اس کے دباچے کے طور پہ ایک بات سنیے، صرف ایک روایت اگر انسان کو یاد ہو جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. یہ جرم اتنے بھیانک ہیں، اتنے خوفناک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بندہ اپنے بھائی کو یہ ڈیوٹی لگا کے جائے کہ میں جا رہا ہوں جہاد پہ، میں کسی کام جا رہا ہوں، مفہوماً بیان کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں جہاد پہ جا رہا ہوں، تم میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کو کوئی ضرورت پڑ جائے ان کا خیال رکھنا، ذمہ داری لگا جائے. اب وہ بندہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ کیا کرے؟ کیا خیانت کرے؟ کیا معاذ اللہ اس کے گھر والوں کو ہاتھ ملائے یا اس کی گھر والی کے ساتھ کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائے؟ نہیں، صرف کیا کرے؟ وہ اس کی گھر والی کو اس طرح کے جملے کہے کہ جس سے گھر والی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو یہ بندہ جتنی ذمہ داری لگی تھی اس سے بڑھ کر مجھ سے کر رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی صرف یہ کہ باجی میرے ذمہ کوئی کام، میرے لائق کوئی خدمت، وہ بتائے جا کام ہو جائے، اور بتلائیے میں اور کیا کر سکتا ہوں. اچھے طریقے سے اس طرح گفتگو کرے کہ اس کی بیوی کو اندیشہ ہو، یعنی اس طرح کی گفتگو کرے کہ جس سے اس کے دل میں صرف یہ خیال پیدا ہو کہ یہ بندہ مجھ سے اوور کر رہا ہے، جو اس کی ڈیوٹی میرا خامد لگا کے گیا تھا یہ اس سے کچھ بڑھ کے کر رہا ہے، یعنی اس کے دل میں صرف یہ خیال پیدا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن ان دونوں بندوں کو سامنے لایا جائے گا اور جو ذمہ داری لگا کے گیا اس کو کہا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس کی تو نے ذمہ داری لگائی تھی لیکن اس نے اس ذمہ داری میں تجاوز کرتے ہوئے ایک شیطانی پتا کھیلا تھا، تیری بیوی کے دل میں کوئی چور خیال پیدا کرنا چاہا تھا، یہ تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہے، جتنی نیکیاں چاہتا ہے اس سے لے لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس دن انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا کیا اس دن وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ صرف اتنی سی خیانت کرنے پہ
اللہ رب العزت اس کی ساری نیکیوں کو اس بندے کے سامنے پیش کر دے گا. تم نے اور میں نے اس جرم کو معمولی سمجھا ہوا ہے. یہ اتنا ہولناک جرم ہے، نہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے بلکہ کئی دفعہ انسان کو مرتد بنا کے مار دیتا ہے. صالح المؤذن کا مشہور واقعہ ہے. نیک لڑکا، یہ ایک ایسا تیر ہوتا ہے نظر کا جو چھوڑتا انسان ہے لیکن گھائل اور زخمی بھی انسان ہوتا ہے. سوچتا یہ ہے کہ شاید یہ غیر محرم عورت گھائل ہوگی، یہ غیر محرم میری نظر کا شکار ہوگا. نہیں، تیر بھی خود چھوڑتا ہے، شکار بھی خود ہو جاتا ہے. صالح المؤذن 16 برس تاریخ میں واقعہ ملتا ہے، 16 برس، بعد میں 18 برس. عمر اس کی 20-21 برس تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ 16 برس تک اذان دی، 16 برس تک اقامت دی، 16 برس تک تکبیر اولیٰ مس نہیں کی. ایک دن چھت پہ چڑھا، کیا دیکھتا ہے؟ پیچھے عیسائی پادری کی بیٹی ہے. اصل میں چاہیے کیا تھا؟ اسلام کا کلیہ اپنایا جاتا تو کوئی خطرہ نہیں. نظر پڑ گئی، نظر کو جمانا نہیں، نظر کو ٹکانا نہیں، نظر کو ادھر روک نہیں لینا، نظر کو نیچا کر لینا. آج ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کے آلات ہیں. ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، کس کس قسم کے فتنے ہیں، کہنے والا اور سب سننے والے. چاہیے کیا؟ عورت کی تصویر غلطی سے اگر آ گئی ہے فوراً ڈیلیٹ کر دی جائے. ہوتا کیا ہے؟ ادھر نظر ٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے. یہ جو نظر کا رکنا ہے یہ فتنے کی ابتدا ہے. صالح المؤذن نے اس عورت کو دیکھا، چاہیے تو یہ تھا نظر کو جھکا لیتا، واپس آ جاتا، فتنے سے بچ جاتا. نظر ٹک گئی، جم گئی، دل کے اوپر اثر ہوا، محبت پیدا ہو گئی، خود ہی شکار ہو گیا. پیغام بیچتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں. نیک تھا، پہلی فطری طور پہ خواہش نکاح کی آئی، شادی کرنا چاہتا ہوں. شادی تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، شادی کیسے ہو سکتی؟ شادی کرنا چاہتا ہوں. اذان بھی چھوٹ گئی، بیمار رہنے لگا، شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک شرط ہے، اپنے مذہب کو تبدیل کر لے، میں تو اس سے شادی کر لوں گی. اعلان کرتا ہے میں مذہب کو تبدیل کرتا ہوں. بیاہ کے لے کے آتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، مرتد ہو کے مر جاتا ہے. ایک نظر کی وجہ سے ایمان گیا نہیں، اسلام بھی گیا، دین بھی گیا. مرتد ہو کے ساری زندگی کی عبادت ختم ہو گئی. لوگوں، یہ فتنہ چھوٹا فتنہ سمجھا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل کیا ہے. اس بارے میں بھی احتجاج کیا جائے، سیاست کر رہے ہیں. اللہ کا خوف کرو. کیا میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ ایشوز کی سیاست بھی کرتا ہے تو کیا حرام ہے؟ تم نے ختم نبوت کے اوپر بھی اس کو سیاسی بنا دیا، حرمت رسول اس کو سیاسی بنا دیا، مودی کا مسئلہ اس کو سیاسی بنا دیا، کلبھوشن کا مسئلہ یہ سیاسی بنا رہے ہیں. اب زینب جیسی بیٹی، اس کے مجرم کو سزائے موت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دل سے بتاؤ، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کو پھانسی پر لٹکایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ اگر میں اور آپ احتجاج کے لیے نکلتے ہمیں ہی گولیاں مار دیں. 2 بندے مار دیے. یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ انصاف کی حکومت ہے؟ یہ کس قسم کا دور ہے؟ اللہ کی قسم، اس زمین کے اوپر امن اگر پیدا ہوگا، اگر انصاف اگر پیدا ہوگا تو اس نظام سے پیدا ہوگا کہ جس نظام کے سرحیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اور تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر حسنین کی مادر محترم فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالوں گا. انصاف یہ ہے، قصاص یہ ہے. اسلام کے اندر جب تک آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ڈاکو کو سزائے موت نہیں دیں گے، زنا بالجبر والوں کو سزائے موت نہیں دیں گے، تو معاشرے میں امن و امان پیدا نہیں ہوگا. امن و امان، ڈکیتی اور زنا اسی نبی کی شریعت سے ختم ہوگا، اسی نبی کی شریعت سے جس نے صرف اپنی بہن بیٹی
اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ نہیں کیا، بلکہ غیروں کی بیٹیوں کی آبرو کا بھی تحفظ کیا۔ پتہ ہے نا یہودی گنڈے، ایک مرتبہ اپنی مذہب کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئے، اس نے بڑے واسطے دیے، میں موسیٰ کو ماننے والی، میں تورات کو ماننے والی۔ گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، بدماش بدکار صرف بدکار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہوتا، ایمان قمیص کی شکل میں باہر اس کے اندر سے نکل جاتا۔ اس نے بڑے واسطے دیے، چھوڑ دو، ان کے ہاتھ بڑھتے چلے۔ یہودی لڑکی ہے لیکن اس کے دل میں خیال آتا ہے اللہ کی قسم اب اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کہا واہ محمد آؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در عالی کے سامنے میری عزت کو لوٹا جا رہا، وہ محمد جن کو کبھی اللہ نے کالی کملی کے لیے یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، نبی کریم آج وہ چادر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے تیزی سے باہر آ رہے ہیں، اس یہودی بیٹی کے سر کے اوپر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ میں میرے ساتھ رہنے والی ہے یہودی لڑکی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم